بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت سورہ نور کے تیسرے رکوع سے شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 22 سے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ فرقان یہ اور سورہ شعراء یہ مکی دونوں صورتیں ہیں، اور ان میں زیادہ تر موضوعات سورہ نور کے علاوہ سورہ نور میں زیادہ تر احکامات ہیں، جیسے کہ شروع میں ہی زنا کے احکامات سے زانی مرد اور عورت کی سزا اور حد، ان کے حد رجم، اور اس کے بعد پھر زنا کا اگر کوئی بہتان لگاتا ہے اس کے، اور پھر دیگر انبیاء اگلی صورتوں میں دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ کے احکامات کے قصص ہیں۔ اور تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تمہیں شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور صاحب فضل کسی کو عطا نہ کرنے کی، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ آئے اور وہ قسم کھائے کہ میں کسی کو آگے پھر تقسیم نہیں کروں گا یا عطا نہیں کروں گا، ایسا ممکن مناسب نہیں ہے۔ اور اگر محسنہ عورت پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو دنیا میں کیا ہوگا وہ تو الگ چیز ہے، لیکن دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ اور پھر اس چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں داخل ہو تو تم بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور سلام اہل و عیال کے اوپر تم سلام پڑھو، یعنی سلام کرو ان کو۔ اور مومن مردوں کی کیفیت کا ذکر کیا کہ جب باہر نکلیں تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں اور باحیا رہیں، اور مومن عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نظریں جب سڑکوں میں گلیوں میں چلیں تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت فرمائیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں غیر محرم کے اوپر اور باہر نکل کر، منع کیا گیا۔ یعنی اس رکوع میں پردے کے احکامات بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لیا کریں، نکاح سے ڈرا نہ کریں، یہ اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا اس کے ساتھ۔ پانچویں رکوع میں اللہ کے نور کی مثال بیان کی کہ یہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ رب العزت کا، اور پھر اس کو ایک چراغ کی صورت کے ساتھ مثال دی اس کے، اور ارشاد فرمایا اللہ کے گھروں کو یعنی مساجد کو اللہ کے نام کے ساتھ جو نا وہ آباد کیا کرو، وہاں پہ اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ کے علاوہ وہاں پہ تجارتی امور جائز نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ایک ثابت ہوتا ہے کہ مساجد کو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ، جس طرح کہ مسجد نبوی کے ساتھ صفہ کا سلسلہ قائم کیا گیا، تو مساجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ یہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کریں اس کے بعد ان کے دروازوں کو بند کر دیں، مناسب نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر کو ہر جگہ پہ آباد رکھتے ہیں۔ اور کافروں کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں کہ وہ کریں بھی لیں تو ان کو کوئی روشنی اور اس سے کوئی ان کی رہنمائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اندھیرے میں مسلسل رہیں گے۔ سورہ نور کے چھٹے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان اور پرندے یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہی ہیں، اور اللہ بادل کے ٹکڑوں کو لے آتا ہے اور پھر ان کو جوڑتا ہے، اور جوڑ کر پھر بارش برساتا ہے، بارش سے پھر زمین تر و تازہ ہوتی ہے، زمین سے پھر پھول اور پھل نکلتے ہیں، اور اس سے پھر جانوروں کی تخلیق ہوتی ہے اور ان کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ سارا سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی اسی لیے ہر چیز زمین و آسمان میں اور ہر چیز پرند اور چرند میں تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ ایمان والے تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی کامیاب ٹھہرتا ہے، اور وہ لوگ کامیاب ہی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اگر وہ کامیاب کر دیتا ہے تو دنیا میں ان کو خلیفہ بھی بنائے گا، اور خلافت اس کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اب اس رکوع میں گھروں میں داخلے کی اجازت کے اوقات کہ دوپہر کے وقت اور شام کے وقت اور صبح کے وقت گھر میں مناسب نہیں ہے کہ تم کسی کے گھروں میں جاؤ۔ ہاں، اگر جب بچے بالغ نہ ہوئیں تو وہ بغیر اجازت کی بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح بوڑھی خواتین اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور وہ بڑا سا پلو، بڑا سا اوڑھنی ان کے اوپر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ تو اپنی وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں۔ اور جن پر اجازت کی اصول لاگو نہیں ہیں ان میں ارشاد فرمایا کہ وہ غلام ہیں جو ہر وقت، یعنی نوکر ہیں جو ہر وقت گھر میں رہتے ہیں، یا وہ جو چھوٹے بچے ہیں، یا اس کے علاوہ جو مرد اور عورت کے کیٹیگری میں یعنی خنثیٰ کی صورت میں ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو وہ جو ملازم گھر پہ رہتے ہیں ان میں اجازت کے اصول لاگو نہیں ہوتے۔ اس کے پورے رکوع میں اس بات کا ذکر ہے۔ سورہ نور کے رکوع نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس کی آوازوں کی طرح نہ بلایا کرو بلکہ ان کے تقدس، ان کے ادب کا خیال رکھا کرو۔ آپس میں تم جس طرح بلاتے ہو اس طرح تو عام انسان کو بلایا جاتا ہے، اور رسول، تمہارا رسول جو ہے نا وہ تمہارے اس عام مقام سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ جانتا ہے جو بہانہ بنا کر کھسک جاتے ہیں نا، تو وہ اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے اور وہ اپنے رسول کو آگاہ بھی فرماتا ہے۔ سورہ فرقان کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کی تعریف فرمائی۔ کفار کے نزدیک ارشاد فرمایا کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے، اس نے یعنی رسول نے کس سے لکھوا کر لے لیا ہے اور لکھوا کر لوگوں میں پھیلا دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ رسول ہے اور ہماری طرف سے بنا کے بھیجا گیا، اور انسان ہے، ہماری طرف سے اس کو رسالت اور پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری رہنمائی کر سکے، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے اس کو رسول چنا گیا ہے۔ اور اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا اللہ آپ کے لیے محلات بنا سکتا ہے، اور جس طرح کافر محلات میں رہ رہے ہیں بنا سکتا ہے، لیکن کفار کے لیے تو آگ ہے، اور آپ کے لیے تو اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اور آگ ہے جسے یہ دور سے جب دیکھے گی نا آگ ان کو تو دور سے چنگھاڑے گی، اور یہ چنگھاڑنا اس کا سنیں گے بھی، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ یہ آگ بہتر ہے تمہارے لیے یا جنت میں تم نیک کام کرتے تھے تو تمہارے لیے، دنیا میں نیک کام کرتے تھے تو تمہارے لیے جنت بہتر ہے۔ یہاں سے فرقان کا تیسرا رکوع ہے اور یہ 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ملاقات کے وقت وہ جب فرشتے کو دیکھیں گے نا قیامت کے دن تو اس وقت بچ نہیں سکیں گے۔ اس دن مجرموں پر جنت کا داخلہ قطعاً حرام کر دیا جائے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بادل ظاہر ہوں گے، اور اس دن سچی بادشاہی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ہوگی، رحمان کی ہوگی، اور ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ دنیا میں رسول میرے پاس آیا، اس نے مجھے اللہ کی طرف بلایا، میں نے نہیں اس کو قبول کیا اور میں نے اس کو اختیار نہیں کیا، آج وہ کف افسوس ملے گا۔ موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، قوم عاد و سمود اور اصحاب الرأس کا ذکر ہے اس رکوع میں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی اور وہ خائب و خاسر ہوئے اللہ رب العزت کو ناراض کر کے، ناراضگی کا سبب بنا کر۔ تمہارا رب سائے کو آپ کو پھیلا دیتا ہے، پھر سورج کو لے آتا ہے اور اس کی دلیل بناتا ہے، رات کو لباس اور نیند کے لیے اور دن کو معاش کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ وہ ہواؤں کو ایک طرف سے چلاتا ہے اور اس کے پھر پانی کا سبب بناتا ہے، پھر آسمان سے پاکیزہ پانی بھیجتا ہے تاکہ زمین کو آباد کرے، شہروں کو آباد کرے، اور وہ دریاؤں کو ملاتا ہے، دو دریاؤں کو ملا دیتا ہے، اور ملاتے ہوئے بھی آپس میں ان کو جوڑ نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے۔ اس نے آسمانوں کو برج کی صورت میں بنایا ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور اگر کبھی کسی جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، اور کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دیتے، اور ان کی جزا جنت ہے، اور وہ جنت میں ہی رہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین جزا ہے۔ سورہ شعراء میں کتاب مبین کا ذکر ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اپنی نشانی بھیج دیتا، پھر اس پر ان کو جھکائے رکھتا، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا، بلکہ رسول بھیجا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ یہ پھر بھی اس رسول کی تکذیب کرتے ہیں، اور تکذیب کرتے ہیں اللہ رب العزت کی نشانیوں کی۔ پھر اس کے بعد 2 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کو بیان کیا جیسے پہلے گزر چکا ہے، اور پھر
ان کا مکالمہ بھی ذکر کیا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا، معجزات کے ظہور کا ذکر کیا، پھر موسیٰ کا جادوگروں کے آمنا سامنا ہوا، پھر جادوگروں کے ساتھ جو مکالمہ ہے پہلے بھی یہ تلاوت کی، یہ واقعہ گزر چکا ہے، پھر موسیٰ کا بنی اسرائیل کے ساتھ نکلنے کا حکم ہے، پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی شعراء کے 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم کے قصے کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے، قوم عاد اور ان کا انکار کرنا، وہ اپنی رہائشوں کے لیے مضبوط محلات تیار کرتے تھے اور گمان یوں کرتے تھے، یوں سوچتے تھے کہ جیسے انہیں ہمیشہ رہنا ہے اس میں، اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود کا قصہ ہے کہ کس طرح انہیں اپنے گھروں میں رہتے تھے اور وہ پہاڑوں کو تراش خراش کر کے اپنے گھر بڑے بڑے بناتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ فرمایا۔ قوم لوط کا ذکر ہے، تم بدفعلی کرتے رہو حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں، تم بدفعلی سے باز نہیں آتے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ کیا۔ اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب جو اہل مدین کا ذکر ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ترازو درست نہیں رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ کر دیا ان کی اس کمزوری کی وجہ سے۔ اور آخری رکوع میں سورہ شعراء میں فرمایا یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، جبرائیل لانے والے ہیں۔ پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر فرمایا، رسول کی عظمت کا ذکر فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں فرمائی اور فرمایا مومنوں کو اپنی پیروی کے لیے ساتھ رکھیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت پہنچائیے۔ کچھ لوگ اپنے کان شیطان کی طرف لگائے رہتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں اور یہ غلط ان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ ہم ناحق پر ہیں، یعنی باطل پر ہیں اور شیطان ہمیں باطل کی طرف لے جا رہا ہے، پھر بھی وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اس پورے رکوع میں گویا اللہ رب العزت نے کنکلوژن نکالا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے توحید کی دعوت دی اور انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اور پھر پریمبل کے طور پر ارشاد فرمایا مکہ والوں تمہیں بھی اللہ رب العزت جو نا وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے رسول کو بھیجا ہے، تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔